پولیٹیکل پارٹی نے ایون اس وقت جنرل مشرف کو شکایت کی کہ جی ہمارے حلقے ہی نہیں بن رہے تو ہم کیسے جیتیں گے۔ اس وقت جنرل مشرف نے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر ان سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ حلقے کیوں نہیں بن رہے، تحقیقات کروائی۔ ہم نے کہا کہ سر ٹکڑوں میں حلقے نہیں بنتے، بہت سارے حلقے ہیں جو جیری مینڈیڈ ہے۔ اس وقت جس حلقے میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی جیری مینڈیڈ ہے۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جھرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ٹاک شو پاکستان اس تاریخی سلسلے کی 8ویں قسط پیش کر رہا ہے۔ ایک اور حلقہ تھا، وہ دریائے چناب اور دریائے جہلم، یعنی اس سے پہلے جو اس کی فارمیشن تھی وہ اس طرح سے تھی کہ اس کا کچھ علاقہ جو تھا وہ دریائے جہلم کے پار تھا اور باقی جو تھا وہ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان میں تھا۔ تو ایک امیدوار نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ جی چونکہ دریا ایک نیچرل باؤنڈری ہوتا ہے تو اس لیے اس حلقے کو جو دریائے جہلم کے مغرب میں علاقہ ہے وہاں پہ آم و درخت کا آنے جانے کا وہ بہت دور ہیڈ تریمو سے جانا پڑتا ہے، اس کو نکال دیا جائے اور اس کو واپس لایا جائے اور اس کے بدلے میں دریائے چناب سے مشرق کی طرف کچھ علاقہ جو ہے اس میں شامل کر دیا جائے۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے کہا آپ اسی اصول کی بنیاد پہ جس پہ آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ جی یہ نیچرل باؤنڈری ہے، اگر دریائے جہلم نیچرل باؤنڈری ہے تو کیا دریائے چناب نیچرل باؤنڈری نہیں ہے؟ تو پھر ہم نے اس پورا ایریا آف دیٹ ڈسٹرکٹ لائز بٹوین ٹو ریورز، اس کو ہم نے کلب کر کے ایک کانسٹیچوئنسی بنا دی، لیکن اس کی آبادی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی۔ اب وہ نہ بن سکے اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی نے ایون اس وقت جنرل مشرف کو شکایت کی کہ جی ہمارے حلقے ہی نہیں بن رہے تو ہم کیسے جیتیں گے۔ اس وقت جنرل مشرف نے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر ارشاد حسن خان صاحب تھے، ان سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ حلقے کیوں نہیں بن رہے۔ انہوں نے تحقیقات کروائی۔ ہم نے کہا کہ سر یہ صورتحال ہے اور ٹکڑوں میں حلقے نہیں بنتے، یہ جیوگرافیکلی کمپیکٹ ایریا بنتا ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے ایک ریڈیو ٹیلی ویژن پہ ایک خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی حلقہ بندی غلط ہوئی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں وہ ٹھیک ہوئی ہے، آپ جائیں اور الیکشن لڑیں، جنہوں نے کام کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس کے بعد ایون دین بہت سارے حلقے ہیں جو جیری مینڈیڈ ہے۔ اس وقت جس حلقے میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی جیری مینڈیڈ ہے، یہ پی پی 173 ہے اور یہ 3 ٹکڑوں پر مشتمل ہے، یہ کمپیکٹ ایریا نہیں ہے۔ اس میں یہ تحصیل رائیونڈ کا کچھ علاقہ ہے، اس کے آگے ایک اور حلقہ آتا ہے اور اس حلقے کو کراس کر کے پھر کچھ ایریا جو ہے وہ اس حلقے میں آتا ہے، پھر یہ لاہور نہر کی مشرق کی طرف جاتا ہے، وہاں ایک اور حلقہ ہے، اس کو کراس کر کے پھر یہ جو پی آئی اے سوسائٹی اور شوکت خانم کی بیک کا ایریا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پھر یہ 3 ٹکڑوں پر مشتمل ایک حلقہ ہے۔ اور پھر اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ پوش ایریاز جو ہے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ رورل کیریکٹرسٹک کے ایریاز جو ہے ان سے زیادہ ہو گئی اور سٹنگ رجیم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس رورل ایریا سے مکمل ہار گیا، ایون اپنے گھر سے بھی ہار گیا۔ لیکن وہ ایریاز جو 2 ٹکڑوں والے تھے وہاں سے وہ
بھاری اکثریت سے جیت گیا. تو یہ ہے جیری مینڈرنگ. And there are so many constituencies which are still exist gerrymandered. اور اس کے بعد پھر جب 2013 کا الیکشن ہوا, 2018 کا الیکشن ہوا, تو پروویژنل جو ہمارے تھے مردم شماری, اس کی بنیاد پر ان حلقوں میں تو بے شمار ایسے حلقے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہیں, جو ٹوٹلی جیری مینڈرڈ ہے. آپ ان کو اگر نقشے پہ دیکھیں تو اس کی ایک ٹانگ کہیں جا رہی ہے, دوسری ٹانگ کہیں ہے, اور پھر آپ کو ٹکڑوں میں وہ نظر آئیں گے. ایون وہ کمپیکٹ ایریا بھی نہیں ہے. حلقہ بندی کا جو قانون ہے, اس میں پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ ایک پریلیمنری لسٹ آف کانسٹیچوئنسیز جو ہے وہ ایشو کرتا ہے, اور وہ اعتراضات وغیرہ یا تجاویز منگوانے کے لیے جو ہے وہ شائع کی جاتی ہیں. یہ 30 دن کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اعتراضات یا تجاویز جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کرواتے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پریلیمنری لسٹ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی شائع کی ہے, اور اس کے اگینسٹ جو فائنل اتھارٹی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے. اگر کسی نے کوئی جیری مینڈرڈ کانسٹیچوئنسی بنوائی ہے, اور میرے بہت سارے نالج میں اب یہاں نام نہیں لینا چاہتا, یہاں میرے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پرپوزل بنا کے دیں کانسٹیچوئنسیز کی. بینگ ایکسپرٹ میری کنسلٹینسی, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بتائیں کس طرح سے آپ حلقہ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنا حلقہ جو ہے نا اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم 2 جیتے, پہلے ہم 1 جیتتے ہیں, ہم 2 جیتے. میں نے کہا پھر, کہتے ہیں جی اس طرح سے اگر حلقہ بنے نا تو اس طرف سے یہ میرا کزن جیتے گا اور اس طرف سے میں جیتوں گا, ہم الگ الگ ہو جائیں گے, پہلے ہم دونوں ایک ہی حلقے میں آ جاتے ہیں, تو اس طرح سے بن جائے. میں نے کہا میں آپ کو یہ پروپوزل تو بنا دیتا ہوں, لیکن کیا یہ آپ منظور کروا لیں گے الیکشن کمیشن سے؟ انہوں نے کہا جی آپ اس بات کو چھوڑیں, وہ جو ممبر صاحب ہیں وہ ہمارے مرید ہیں, آج شام کا کھانا ادھر ہی ہے. وہ پروپوزل لے گئے اور ایز اٹ از وہ پروپوزل بن گئے. اس میں ایک پٹوار سرکل بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. تو اب جو کینڈیڈیٹ جو نقشہ جا کے سامنے رکھے گا, جو پروپوزل رکھے گا, وہ جیری مینڈرڈ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس وقت جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں سے تقریباً 60% جو ہے وہ جیری مینڈرڈ ہے, انلیگل ہے. تو ہم پاپولیشن کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتے کہ ہر مردم شماری کے بعد جو الیکشن ہوں گے ان سے پہلے نئی حلقہ بندی کی جائے گی.